تصميمها راق وما بصماتها إلا مثالا يحتذيه الساعي. محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 سے 40 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان آیات کو ہم صحیح تلفظ کے ساتھ مخارج اور تجوید کے قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھنا سیکھیں گے، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ کہاں پر کون سی عام طور پر غلطیاں کی جاتی ہیں۔ آپ غور سے سنیں گے اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں خوبصورت آواز میں بھی ہم انہیں پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد روانی بھی سیکھیں گے۔ تو یہاں لکھا ہے سبحان الذی، سبحان الذی خلق الازواج، خلق قاف کو ملائیں گے اسلام کے ساتھ، ازواج کلہا مما، کلہا مما تنبت الارض، پھر سے دیکھیں تم، یہ نون نہیں پڑھیں گے، تنبت الارض ومن انفسہم، ومن انفسہم ومما لا يعلمون، پھر سے سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون۔ یہاں پر تجوید کا قاعدہ ہے قلقلہ، با میں آواز ٹکر کھا کے الگ ہوگی، صبح صبح، ہا گلے سے نکالیں گے، خا بھی گلے کے شروع والے حصے سے ادا ہوگا، موٹا پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا، تم بھی تمہیں اقلاب ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو نون کو میم میں بدلتے ہیں، اس لیے یہاں چھوٹا سا میم لکھا ہے، تو پڑھیں گے تم، تم، تن نہیں پڑھیں گے تم، اور ساتھ میں غنہ بھی ہوگا، تم بھی تل، غود کو موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے۔ یہ سارے قواعد ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، اور نورانی قاعدے والی ویڈیوز میں یہ ساری چیزیں ہم ترتیب کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ سکھا رہے ہیں۔ ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں، ہمارے چینل میں آپ پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر تمام کورسز کی ویڈیوز تفصیل کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ آگے ہے وآیۃ لہم کیا پڑھیں گے؟ آیات نہیں پڑھیں گے، یا کو نہیں کھینچیں گے، وآیۃ لہم اللیل، وآیۃ لہم اللیل نسلخ، نسلخ منہن نہار، منه النهار فإذا هم مظلمون،
مظلمون. یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے، لام اور را میں سے، تو یہاں پر ادغام تام ہوگا. اسے ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں. ادغام معنی ملانا. اس میں تنوین کو لام میں ملا دیں گے اور پورا ہی ملائیں گے، یعنی تنوین کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی. یعنی جو نون کی آواز آتی تھی آیتن، یہ والی آواز نہیں آئے گی، آیتل پڑھیں گے سیدھا. یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا. من میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے. من ہن، من ایسے نہیں پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد میم آیا ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا. میم کو میم میں ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. آگے ہے والشمس. والشمس واو کو ملائیں گے شین کے ساتھ، یہ الف اور یہ لام نہیں پڑھیں گے. والشمس تجری، تجری لمستقر، را کو ڈبل پڑھیں گے، پھر را کو ملائیں گے لام کے ساتھ. لمستقر، لمستقر لہا. پھر سے والشمس تجری لمستقر لہا. ذلك تقدیر تقدیر العزیز العزیز العلیم. ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا. یہاں پر ادغام تام، تنوین کے بعد لام آیا ہے اس لیے اسے لام میں ملائیں گے، اور تنوین کی آواز جو نون ساکن کی آواز پیدا ہوتی وہ نہیں آئے گی. لمستقر رن نہیں پڑھیں گے. یہاں بھی قلقلہ ہوگا. والشمس تجری لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. آگے ہے والقمر. والقمر قدرناہ، قدرنا نہیں ہے، دال کو ڈبل پڑھیں گے اور پھر دال کو ملائیں گے را کے ساتھ. قدر، قاف کو موٹا، قدرناہ منازل، منازل حتی، حتا نہیں، تا کو ڈبل، حتی عاد، عاد کالعرجون، پھر سے کالعرجون، کالعرجون القدیم، حتی عاد کالعرجون القدیم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. آگے ہے للشمس، لام کو شین میں، للشمس ينبغي، ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل، لام کو لام میں، وللليل سابق النهار. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار.
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ يَسْبَحُونَ. یہاں پر اقلاب ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو نون کو میم میں بدلیں گے، اس لیے چھوٹا سا میم یہاں لکھا ہے. اقلاب معنی بدلنا، نون کو میم میں بدلیں گے. یم پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. یم. یہاں پر مد منفصل ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ الگ کلمے میں ہے، علیحدہ لفظ میں ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا، 2 الف 3 الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تد. تد میں قلقلہ ہوگا. قاف کو موٹا پڑھیں گے. سابقن، یہاں بھی قاف کو موٹا، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا. رکیں گے تو پڑھیں گے نہار. را ساکن ہو جائے گی لیکن پر ہوگی، موٹی پڑھیں گے، چونکہ را اگر ساکن کریں گے تو اس سے پہلے یہاں پر زبر آ چکا ہے. وَكُلٌّ، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے اس لیے اخفا ہوگا. وَكُلٌّ، کلن نہیں، لام کو ڈبل پڑھیں گے. فَلَكِن پڑھیں گے، فَلَكِن نہیں پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یومن میں سے یا آیا ہے. یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، اسے ادغام معل غنہ بھی کہتے ہیں. ادغام معنی ملانا، یہاں تنوین کی آواز کو یا میں ملائیں گے. فَلَكِن يَسْبَحُونَ، ہا گلے سے ادا کریں گے. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وكل في فلك يسبحون. وكل في فلك يسبحون. ماشاء اللہ. اسی طریقے سے ان آیات کو بار بار سنیں، اس کی مشق کریں تاکہ یہ الفاظ، یہ آیات آپ کی زبان سے بہترین طریقے سے ادا ہو سکیں. خود بھی سیکھیں، دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مقدر فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.